انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے مذہب پر اپنی عبادت گاہ میں اپنی جان قربان کر دے۔ مذہب وہی زندہ رہے گا جس کے ماننے والے اس کی ناموس پر زندہ جل جانے کو سعادت سمجھے۔ دوسرے نے بڑی دلیری سے کہا، اسلام مر رہا ہے، عیسائیت زندہ رہے گی، یہی ہمارا مقصد ہے۔ انہیں ایسی باتوں سے روکا نہ گیا، بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ اپنے مذہب کے اتنے پرستار اور شیدائی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان میں ذہانت اور فہم و فراست تھی اور ان میں جذبہ تھا۔ ان کی باتوں میں بھڑکانے والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ سامنے والی چٹان کی سیلوں اور گھنی جھاڑیوں کے اوٹ میں تیز شعلوں والے فانوس جلائے جاتے تھے۔ ان پر گول کنستر چڑھا دیا جاتا تھا تاکہ ان کی روشنی ادھر ادھر پھیلنے کے بجائے سامنے درخت تک جائے۔ درخت کی شاخوں میں وہ انسان کی بند مٹھی جتنا موٹا لکڑی کا چوکور بلاک سا بند دیے تھے۔ اس بلاک کے ہر طرف ابرق چپکایا ہوا تھا۔ رات کو جب ابرق پر روشنی پڑتی تھی تو یہ چمکتا تھا۔ چونکہ یہ رسی سے لٹک رہا ہوتا تھا اس لیے وہ ہلتا رہتا تھا۔ اس سے کرنیں نکلتی تھیں جو متحرک ہوتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ روایت ہے کہ ان کا نور جسے نظر آئے اسے کسی درخت کی شاخوں میں ستارہ سا چمکتا نظر آتا تھا۔ یہ لوگ اسی عقیدے کو عملی رنگ دے رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی جو شبیہہ انہوں نے چمکتی ہوئی دکھائی تھی وہ بھی اسی عمل سے دکھائی تھی، اور اب گرجے کو ان دونوں نے آگ لگا دی تھی۔ اس سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ کی تصویر نکال چکے تھے۔ وہ زخمی جانباز مرنے سے پہلے درخت کی طرف جو اشارہ کر گیا تھا وہ لکڑی کا یہی ٹکڑا دکھانا چاہتا تھا جس پر ابرق چپکا ہوا تھا۔ اس نے رات ایک آدمی کو اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے دیکھا تھا۔ وہ چوکور ٹکڑا ابھی تک وہاں لٹک رہا تھا۔ وہ اتارا گیا۔ سامنے چٹان پر فانوس پڑے تھے جو بجھ چکے تھے۔ انہیں جلانے والے شاید گرجے والی پہاڑی پر آ کر مارے گئے تھے۔ ہم نے جو کچھ کیا اپنے مذہب کی خاطر کیا، ان دو آدمیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمارے لوگ جو اشارے اور جو زبان سمجھتے ہیں، ہم نے ان اشاروں اور اس زبان میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنا مذہب نہ چھوڑیں۔ ہماری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ دو مذہبوں کی دشمنی ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے، عیسائیت اسے روک رہی ہے۔ ہم اسے روکنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کریں گے۔ ہم دونوں کو آگ میں پھینک دیں، ہماری راکھ سے دو اور انسان جنم لیں گے جو ہماری راہ پر چلیں گے۔ اس گرجے کے شعلے اپنا کام کر رہے ہیں۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب حاجب عبد الکریم اور سالار عبد الرؤف عبد الرحمن کے محل میں پہنچے۔ ان کے ساتھ اپنے جانبازوں اور عیسائیوں کی لاشیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ کی وہ تصویر، فانوس اور لکڑی کا وہ ٹکڑا بھی اٹھا لائے تھے جو فانوس کی روشنی میں چمکتا تھا۔ ان کے ساتھ دو عیسائی بھی تھے جنہیں انہوں نے زندہ پکڑا تھا۔ ان کے آنے کی اطلاع شاہ اندلس عبد الرحمن کو ملی۔ وہ ابھی خوابگاہ میں تھا اور سلطانہ ملکہ تروب اس کے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن نے انہیں بلایا۔ وہ دونوں ملاقات کے کمرے میں جا بیٹھے۔ عبد الرحمن خوابگاہ سے نکلا تو سلطانہ نے اپنی خاص خادمہ کو بلا کر کہا کہ زریاب سے کہو کہ جس حالت میں ہے آ جائے۔ عبد الکریم اور عبد الرؤف آئے ہیں۔ وہ دونوں ملاقات کے کمرے میں جا بیٹھے۔ عبد الرحمن جب ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا تو سلطانہ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ وہ ابھی سونے کے لباس میں تھی۔ کندھے اور بازو ننگے اور بال جو ریشم جیسے ملائم اور چمکیلے تھے کھلے ہوئے تھے اور مرمرین کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے قدرتی حسن میں تھی، کوئی بناؤ سنگار نہ تھا۔ اس سادگی میں اس کے حسن کا طلسم پوری آب و تاب میں تھا۔ اندلس کے وزیر اور سالار نے اسے دیکھا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سلطانہ کو دیکھ کر جو دھچکا سا محسوس کیا تھا وہ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کا رد عمل ایک جیسا اور سوچ ایک جیسی تھی۔ سوچ یہ تھی کہ اس طلسم میں صرف وہ عبد الرحمن زندہ رہ سکتا ہے جو شاہ اندلس ہے اور عورتوں کا شیدائی ہے۔ سلطانہ کی اتنی ملائم اور اتنی پرچمک زلفوں میں الجھ کر وہ عبد الرحمن زندہ نہیں رہ سکتا جو اندلس کا امین اور اسلام کا پاسبان ہے۔ ہم آپ کو زحمت نہ دیتے، وزیر عبد الکریم نے بات شروع کی، لیکن عیسائیوں نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہمیں راتوں کو سونا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایسی شعبدہ بازیاں شروع کر دی ہیں جو ہمارے مذہب پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں، اور نہ صرف عیسائیوں کو بلکہ مسلمانوں کو بھی حکومت کے خلاف اکساتی ہیں۔ کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟ عبد الرحمن نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔
یا آپ لوگ اپنے مخبروں کی اطلاعیں مجھے دینے آئے ہیں؟ امیر اندلس وزیر عبدالکریم نے کہا، رات ایک خاص واقعہ ہو گیا ہے جو کئی راتوں سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ رات ہم نے یہ ڈھونگ ختم کر دیا ہے۔ باہر کچھ لاشیں اپنے سپاہیوں کی پڑی ہیں اور کچھ ان عیسائیوں کی جنہوں نے یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ 2 کو ہم زندہ پکڑ لائے ہیں۔ لاشیں؟ عبد الرحمن نے بدک کر پوچھا، کیا یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ خون خرابے تک نوبت پہنچ گئی؟ وزیر عبدالکریم اور سالار عبدالرؤف نے اپنی پوری تفصیل سے پہاڑی پر ویران گرجے کی شعبدہ بازی سنانی شروع کر دی۔ اس دوران زریاب بھی آ گیا اور وہ انہماک سے رات کی روئیداد سننے لگا۔ عبد الرحمن اونگ رہا تھا۔ عبدالکریم اور عبدالرؤف نے ایک ایک بات سنائی۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں امیر محترم۔ سالار عبدالرؤف نے کہا، ان 2 قیدیوں سے پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ اس ناٹک کے روح رواں کون ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو قید میں ڈال دینا یا انہیں جلاد کے حوالے کر دینا کوئی علاج نہیں۔ ہمیں ان کے قائدین کو پکڑنا ہے۔ ہمیں ان دماغوں کو بیکار کرنا ہے جو اس فتنے کو جنم دے رہے ہیں۔ گستاخی معاف شاہ اندلس، عبد الرحمن کے بجائے زریاب بولا، قابل احترام وزیر اور سالار نے جو کارروائی کی ہے یہ عیسائیوں کے مذہب میں دخل اندازی کی مترادف ہے۔ اگر وہ لوگ اپنے مذہب میں شعبدہ بازی کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمارے مذہب کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں ایسے ڈھونگ رچانے دیں تاکہ عیسائیوں کو پتہ چل جائے کہ عیسائیت اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ انہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ اسلام ایک مذہب ہے اور اسے شعبدہ بازی سے تقویت نہیں دی جاتی۔ زریاب، وزیر حاجب عبدالکریم نے گرج کر کہا، ہم امیر اندلس سے مخاطب ہیں، آپ سے نہیں۔ ہمیں حکم اپنے امیر سے لینا ہے، امیر کے درباری گویے سے نہیں۔ امیر محترم، یہ سب ڈھونگ ہمارے مذہب کے خلاف رچایا گیا ہے۔ شاہ اندلس بیدار ہو گیا۔ وہ کوئی کم فہم اور روایتی بادشاہ نہیں تھا، عالم بھی تھا، عامل بھی، اور وہ مرد میدان بھی تھا۔ اس کی خوبیوں اور خامیوں کا عقل و دانش اور گمراہی کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ وہ اپنے اوپر عورت اور راگ رنگ کو طاری کر لیا کرتا تھا، اب تو اس پر ان دونوں نشوں کے علاوہ ابھی نیند کا غلبہ بھی تھا۔ عبدالکریم کی گرج نے اسے جگا دیا۔ اس نے زریاب کو گھور کر دیکھا۔ سلطانہ نے زریاب کو اسی مقصد کے لیے بلایا تھا کہ وزیر اور سالار آئے ہیں اور شاہ اندلس کو کہیں ان کی راہ سے ہٹا نہ جائیں۔ زریاب، عبد الرحمن نے کہا، تم خاموش رہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہیں حکم مجھ سے لینا ہے۔ زریاب ہوشیار آدمی تھا، اسے خدا نے غیر معمولی فہم و فراست دی تھی۔ اس کی آواز میں سوز و گداز تھا۔ ویسے بھی وہ زبان کا جادو چلانا جانتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خفت کی مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ اندلس سے میں معافی مانگتا ہوں، اس نے کہا، اور میں محترم وزیر اور قابل احترام سالار سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے گستاخی ہوئی۔ میں اس کارروائی کے خلاف بات نہیں کر رہا جو آپ نے کی ہے۔ آپ کے جذبے کا تقاضا یہی تھا جو آپ نے پورا کیا۔ شاہ اندلس آپ کو یقیناً خراج تحسین پیش کریں گے، لیکن شاہ اندلس کو اپنی رعایا کے مذہبی جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس تخت پر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کی بھی سوچیں بدل جائیں گی۔ اگر شاہ اندلس کو سالار بنا دیا جائے تو دشمن کے خلاف ان کی کارروائی آپ سے زیادہ جارحانہ ہوگی۔ زریاب اپنے اس مخصوص انداز اور لب و لہجے میں بولتا جا رہا تھا جس کے اثر سے وہ تمام دربار پر چھایا ہوا تھا۔ دوسرا جادو اس کے فلسفے اور منطق کا تھا۔ ایک سحر اور تھا جو مخمور کر دینے والے نشے کی طرح شاہ اندلس پر غالب آ رہا تھا۔ وہ سلطانہ کے گداز اور عریاں بازوؤں اور اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کا لمس تھا۔ وہ شاہ اندلس کے اتنی قریب بیٹھی تھی کہ شاہ اندلس اس کے جسم کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی سانسیں سلطانہ کی سانسوں سے محو اختلاط ہوتی تھیں۔ تم دونوں نے جو کیا اچھا کیا ہے، عبد الرحمن نے کہا، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ ان 2 آدمیوں کو چھوڑ نہ دیا جائے جنہیں یہ پکڑ لائے ہیں۔ سلطانہ ملکہ تروب نے کہا، غیر مسلم رعایا یہ نہ کہے کہ اسلام ایک ظالم مذہب ہے۔ ہاں، عبد الرحمن نے کہا، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حاجب عبدالکریم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سالار عبدالرؤف بھی اٹھا۔ امیر اندلس، حاجب عبدالکریم نے درباری آداب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، آپ آرام فرمائیں، ہم زندہ ہیں، ہم اسلام کو زندہ رکھیں گے۔ اسلام کی پاسبانی ان شہیدوں کی روحیں کریں گی جن کی لاشیں آپ کے دروازے پر پڑی ہیں۔
اور جنہیں آپ نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ نہ دیکھیں امیر اندلس، سالار عبدالرؤف نے کہا، انہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، عبد الرحمن نے ایسی آواز میں کہا جس میں شاہانہ جلال نہ تھا۔ میں سن رہا ہوں، میری بھی سنیں۔ اگر اندلس آپ کی جاگیر ہوتی تو آپ کے حکم کے بغیر سانس بھی نہ لیتے۔ وزیر حاجب عبدالکریم نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، یہ اللہ کی سرزمین ہے، یہاں آ کر اسلام کسی سے ڈرے گا نہیں، دبکے گا نہیں۔ ہم اسلام کو اور اسلامی سلطنت کو ہر خطرے سے بچائیں گے، خواہ یہ خطرہ آپ کی ذات کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں نے، زریاب کہنے لگا، ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں زریاب۔ سالار عبدالرؤف نے اس کی بات کاٹ کر کہا، خلافت کے نظام میں تم جیسے آدمی کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ تمہیں اور اس عورت کو اس کمرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سلطنت کے امور میں تمہارا کیا دخل؟ ہم نے جو بہتر سمجھا وہ کیا ہے، وزیر حاجب عبدالکریم نے کہا۔ ہم جا رہے ہیں، اگر ہم دونوں مجرم ہیں تو ہمیں بلا کر سزا دے دینا۔ دونوں اپنے امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل پڑے۔ رک جاؤ، امیر عبد الرحمن نے کہا، میں شہیدوں کا احترام کرتا ہوں۔ وہ دونوں رک گئے۔ عبد الرحمن اٹھا اور ان کی طرف چل پڑا۔ اب اس کی چال جنگجوؤں جیسی تھی۔ سلطانہ اور زریاب کا اثر اتر چکا تھا، اس پر کوئی نشہ سوار نہیں تھا۔ اس کا جسم تن گیا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ میں ابھی ابھی سو کر اٹھا ہوں، عبد الرحمن نے ایک ہاتھ عبدالکریم کے کندھے پر اور دوسرا عبدالرؤف کے کندھے پر رکھ کر کہا، میں اس واقعے پر اچھی طرح غور نہیں کر سکا تھا۔ جاگو امیر اندلس، جاگو، عبدالکریم نے کہا، دشمن جاگ رہا ہے۔ دونوں امیر اندلس کو دو حصوں میں کٹا ہوا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ عبد الرحمن نے دریچے کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ حاجب عبدالکریم اور سالار عبدالرؤف شہیدوں کی لاشیں اٹھوا رہے تھے۔ عیسائیوں کی لاشیں اور یہ دو قیدی یہی رہیں گے؟ دربان نے پوچھا۔ شاہ اندلس جو حکم دیں اس کی تعمیل کرنا، سالار عبدالرؤف نے کہا، صرف شہیدوں کی لاشیں لے چلو۔ عبد الرحمن نے شہیدوں کی لاشوں کو جاتے دیکھا۔ ہر لاش لکڑی کے ایک ایک تختے پر پڑی تھی، ہر تختہ چار چار سپاہیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ شہیدوں کا یہ جلوس بڑی خاموشی سے جا رہا تھا۔ عبدالکریم اور عبدالرؤف لاشوں کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کے احترام میں اپنی تلواریں نیام سے نکال کر اپنے سامنے ہاتھوں پر سیدھی پکڑ رکھی تھی۔ ان کے گھوڑے ساتھ تھے، لیکن وزیر اور سالار پیدل جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے چند ایک سپاہی تھے جنہوں نے اپنی برچھیاں سیدھی پکڑ رکھی تھی۔ ان کی چال کا اندازہ ماتمی نہیں تھا، وہ تیز چل رہے تھے۔ ان کے قدموں میں وقار تھا، اور جنہوں نے شہیدوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا وہ بھی یوں تن کے چلے جا رہے تھے جیسے ان کے کندھوں پر شہیدوں کا بوجھ تھا ہی نہیں۔ عبد الرحمن انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کے آگے شہیدوں کا ایک اتنا لمبا قافلہ چل پڑا جو کہیں ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جذبات میں ہلچل بپا ہو گئی، پھر اس کا خون ابلنے لگا۔ وہ پردہ چھوڑ کر گھوما۔ اس کے چہرے پر کسی سحر کا اور کسی نشے کا تاثر نہیں تھا۔ زریاب اس کی مزاجی کیفیت بھانپ گیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، زریاب نے کہا، لیکن انہیں آپ کے جاہ و جلال کو یوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں شاہ اندلس، لیکن محترم وزیر اور سالار کی اس حرکت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا؟ عبد الرحمن نے رعب سے کہا، انہوں نے دیانتداری سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں انہیں اس صورت میں بھی خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ ان کی بدتمیزی کو نظر انداز کر دوں۔ اور زریاب اور سلطانہ تم بھی سن لو، میں تمہیں آئندہ اپنے وزیر اور اپنے کسی سالار کے ساتھ اس طرح بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سلطنت کے مسئلے ہیں، ان میں وہی دخل دے سکتا ہے جس کی ذمہ داری ہے اور جو ان سے واقف ہے۔ زریاب اتنا جھکا کہ بالکل دوہرا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر سلطانہ نے بھی سر جھکا لیا۔ سلطانہ، عبد الرحمن نے بارعب آواز میں کہا، میرے غسل کا انتظام کرو، فوراً بعد ان دونوں عیسائیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ انہیں سزا قاضی القضات دیں گے، لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ارادہ اور مقصد کیا ہے۔ سلطانہ کمرے سے نکل گئی۔ عبد الرحمن سونے کے کمرے میں چلا گیا اور زریاب باہر نکل گیا۔
اس نے سپاہیوں سے کہا کہ دونوں قیدی اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ وہ دونوں عیسائیوں کو پرے لے گئے اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ غسل کے بعد امیر اندلس عبد الرحمن اپنے خاص ملاقات کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے دونوں عیسائی قیدی کھڑے تھے، زریاب بھی موجود تھا اور یحییٰ بن یحییٰ بھی۔ اگر تم سچ نہیں بولو گے تو ایسی اذیت ڈالوں گا کہ مر مر کے جیو گے۔ عبد الرحمن نے قیدیوں سے کہا، یہ کس کا دماغ تھا جس نے یہ ڈھونگ سوچا تھا؟ میں اس دماغ کی تعریف کرتا ہوں لیکن وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اگر تم دونوں بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ کیا گناہ کیا ہے ہم نے؟ ایک عیسائی نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غم اور غصہ تھا اور مظلومیت کا تاثر بھی۔ ہم آپ کی رعایا ہیں۔ آپ اپنے وزیر اور سالار کے مقابلے میں ہمیں ہی جھوٹا کہیں گے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ ہمارے اس گرجے کو آپ کے حاکموں نے آگ لگوا دی ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے کھڑا ہے۔ اسے آپ کھنڈر کہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ گرجا اتنا ہی مقدس تھا جتنا آپ کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ ہم کبھی کبھی رات کو وہاں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کے سپاہیوں نے ہم پر اس وقت گرجے میں حلہ بول دیا جب ہم عبادت میں مصروف تھے۔ ہمارے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہمیں پکڑ کر لے آئے ہیں۔ چونکہ ہم قیدی ہیں اس لیے آپ ہمیں مجرم سمجھتے ہیں۔ کیا اسلام میں روا ہے کہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو مسلمان آگ لگا دیں؟ دوسرے قیدی نے احتجاج کے لہجے میں کہا، یہ دیکھیں یسوع مسیح کی تصویر یہاں پڑی ہے۔ یہ آپ کے سالار وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ اس طرح خوف زدہ ہو کر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کی یہ توقع کبھی پوری نہ ہوگی۔ یحییٰ، عبد الرحمن نے کہا، کیا میں یہ تسلیم کر لوں کہ میرے وزیر اور ایک سالار نے جھوٹ بولا؟ یحییٰ بن یحییٰ ابھی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک قیدی نے کہا، وزیر اور سالار فرشتے نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہم پر جو ظلم کیا ہے وہ اپنے مذہب کی خاطر کیا ہے، لیکن ان کے دماغوں میں یہ سوچ نہیں آئی کہ انہوں نے پوری عیسائی رعایا کو اپنے خلاف کر لیا ہے۔ ہم آپ کی وفادار رعایا ہیں۔ فرانس کا بادشاہ لوئی اور ادھر الفانسو عیسائی ہے، مگر ہم انہیں اس لیے اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ سلطنت اندلس کے دشمن ہیں۔ ان دونوں کو باہر لے جاؤ۔ عبد الرحمن نے کہا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ قیدیوں کو باہر لے گئے۔ زریاب کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ یحییٰ بن یحییٰ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اور عبد الرحمن اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے اور یحییٰ کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ غسل کے لیے اندر چلا گیا تھا تو زریاب باہر نکل گیا تھا۔ وہ قیدیوں کو پرے لے گیا تھا۔ دربار پر اور امیر پر وہ چونکہ چھایا ہوا تھا، اس لیے سپاہیوں نے دونوں قیدیوں کو اس کے حوالے کر دیے تھے۔ قیدیوں نے جو بیان دیا تھا وہ انہیں زریاب نے بتایا تھا۔ کیا میں اپنے وزیر اور سالار کے خلاف کارروائی کروں؟ امیر اندلس نے یحییٰ سے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے شاہ اندلس۔ زریاب نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا اور اس کے دماغ میں اپنا فیصلہ ڈالنے کے لیے کہا، آپ دو سالاروں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ وزیر عبد الکریم وزیر بھی ہیں، سالار بھی۔ انہوں نے بڑی خطرناک غلطی کی ہے، لیکن یہ معاملہ دبایا جا سکتا ہے۔ میں عیسائیوں کو راضی کر لوں گا۔ ان دونوں قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیں۔ اگر آپ انہیں رہا کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، لیکن یہ نہ بھولیں کہ بغاوت سر اٹھا رہی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جس پرانے اور غیر آباد گرجے کو آگ لگی ہے وہاں عیسائی کسی پر اسرار طریقے سے عیسائیوں کو خوف زدہ کر کے انہیں حکومت اندلس کے خلاف اکساتے تھے۔ یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوگا کہ گرجے کو آگ کس نے لگائی ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن عیسائیوں کی درپردہ سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے۔ گرجوں کو آگ لگا کر آپ بغاوت کی چنگاری کو نہیں بجھا سکتے۔ ٹھنڈے مزاج سے سوچیں۔ کچھ دیر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ یحییٰ بن یحییٰ عیسائیوں کا ساتھی تو نہیں تھا، لیکن اس کے اپنے مفادات تھے، اس لیے وہ ان کے مطابق بات کر رہا تھا۔ زریاب بظاہر عبد الرحمن کا بہی خواہ تھا، لیکن وہ عیسائیوں کا آدمی تھا۔ عبد الرحمن ان دونوں سے متاثر تھا، اس لیے اس نے اپنے فیصلے پر ان کے مشورے غالب کر لیے اور حکم دیا کہ دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ قرطبہ کے گرجوں کی گھڑیال بج رہے تھے۔ بعض کی آواز بھاری تھی، بعض کی ہلکی۔
وہ ایک ہی سر اور تال پر جیسے منظم ہو گئے تھے۔ یہ ان کے بجنے کا کوئی وقت نہیں تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خطرہ بڑا چلا آ رہا ہو۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے ان پر کوئی آفت آ پڑی ہو۔ یہ آفت کیا کم ہے کہ ان کے ایک قدیم گرجے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ زریاب نے کہا، یہ ماتمی گھڑیال ہیں، ہم کسی کو رونے سے نہیں روک سکتے شاہ انلس، آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ یہ قدیم گرجا پہاڑی پر تھا، رات کے ایک شعلے قرطبہ کے لوگوں نے دیکھے تھے، یہی لوگ تھے جنہیں حضرت عیسیٰ کا ظہور دکھایا گیا اور پیغام سنایا گیا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ نے تباہی اور بربادی کی خبر دی تھی۔ رات کو جو لوگ حضرت عیسیٰ کا ظہور دیکھنے گئے تھے وہ دور نیچے کھڑے تھے۔ جب گرجے کو آگ لگی تو ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی آدمی گرے اور اندھا دھند بھاگے اور ہجوم کے قدموں تلے کچلے گئے۔ ہجوم خوف زدہ تھا، اس نے سارے شہر میں خوف پھیلا دیا، اور دوسرے دن نہ صرف شہر میں بلکہ مضافات میں بھی بڑی بڑی ڈراؤنی افواہیں پھیل گئیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ گرجوں میں جاؤ، وہاں سے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ گرجوں کے گھڑیال بج رہے تھے اور عیسائی گرجوں کو دوڑے جا رہے تھے، اور تم نے اپنا مذہب ترک کر دیا۔ ہر گرجے میں اس قسم کے الفاظ گونج رہے تھے، ہر پادری کا آواز یہی تھا۔ آج تمہارے اس گرجے کو مسلمانوں نے آگ لگا دی ہے جہاں خدا کے بیٹے کا ظہور ہوا تھا۔ اسے یہی گرجا عزیز تھا، اس نے کہا تھا کہ تم اپنے دشمن کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگے۔ اور کسی گرجے سے یہ آواز اٹھ رہی تھی، یسوع مسیح اپنے اس گرجے کو آگ لگا کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں جس میں وہ راتوں کو آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ گرجوں کے گھڑیال مسلسل بج رہے تھے جیسے یہ اب ہمیشہ بجتے ہی رہیں گے۔ عبد الرحمن کا محل جیسے اس ڈن ڈن کی آواز سے جھوم رہا تھا۔ عبد الرحمن اپنے دربار میں داخل ہوا تو اسے ایسے لگا جیسے گرجوں کے گھڑیالوں کی آوازیں یہیں سے زیادہ بلند ہو گئی ہوں۔ بند کرو انہیں، عبد الرحمن نے گرج کر کہا، ہم اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ شاہ انلس کے حکم کی تعمیل کرنے کو درباری دوڑ پڑے۔ باہر گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں اور کچھ دیر بعد گھڑیال خاموش ہو گئے۔ گھڑیال خاموش ہو گئے ہیں شاہ انلس، عبد الرحمن کو کسی اور نے اطلاع دی۔ ہاں ہاں، عبد الرحمن نے خوشمگی ہو کے کہا، میرے کان ہیں، مگر آپ اس طوفان کو کس طرح خاموش کریں گے جو کلیسا سے اٹھ رہا ہے؟ وزیر حاجب عبد الکریم نے کہا، جو اپنے رتبے کے مطابق عبد الرحمن کے قریب بیٹھا تھا، آپ اس انسانی آواز کو کس طرح خاموش کریں گے جو گرجوں سے اٹھ رہی ہے؟ امیر انلس، میں ابھی ابھی شہیدوں کو دفن کر کے آیا ہوں۔ شہید شہید؟ عبد الرحمن نے جھنجھلا کر کہا، عبد الکریم، کوئی اور بات بھی کیا کرو، کچھ سوچنے دو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور درباریوں اور وزیر کو حیران و ششت چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ شام کو عبد الرحمن کو روز مرہ کی طرح دن بھر کی خبریں سنائی جانے لگیں۔ یہ خبریں سنانے والے دو آدمی تھے، لیکن وہ براہ راست عبد الرحمن سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ایک درباری حاکم تھا جو ان مخبروں سے خبریں سنتا تھا اور عبد الرحمن تک صرف وہ باتیں پہنچاتا تھا جو اس کے لیے خوشگوار ہوتی تھیں۔ جب سے زریاب نے دربار پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا، روز مرہ کی خبریں عبد الرحمن تک پہنچنے سے پہلے وہ بھی سنتا اور ہدایت جاری کرتا تھا کہ کون کون سی بات شاہ انلس تک پہنچے اور کون سی حذف کر لی جائے۔ لوگ خلیفہ کا نام تک نہیں جانتے۔ عبد الرحمن کو اس شام دن بھر کی رپورٹیں دینے والے نے کہا، لوگ صرف شاہ انلس کو جانتے پہچانتے ہیں۔ کیا کہیں سے بغاوت کی بو آتی ہے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ بغاوت؟ خبریں سننے والے نے حیران ہو کے جواب دیا، کیسی بغاوت؟ کیا مسلمان کیا عیسائی حضور کے نام کے سجدے کرتے ہیں؟ بغاوت کی کون سوچ سکتا ہے؟ اسے ہر شام ایسی ہی خبریں سنائی جاتی تھیں جن میں اسے خدا سے بات کا درجہ دیا جاتا تھا۔ وہ رعایا کو خوشامدی مشیروں کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور انہی کے کانوں سے باہر کی آوازیں سنتا تھا۔ انہی لوگوں نے اسے امیر انلس سے شاہ انلس بنا دیا تھا، اور اس روز جب ایک گرجے کے کھنڈر کی آگ کی چنگاریاں اڑتی ہوئی ہر ایک گرجے میں جا پہنچی اور بغاوت کی چنگاریاں بن رہی تھیں، شاہ انلس کو یہ اطلاع دی گئی کہ سب خیریت ہے اور رعایا اس کے نام کے سجدے کرتی ہے۔
اندلس کے اس حکمران کو جو عالم اور فاضل تھا اور جو قانون اور منطق میں خطا و برید اور ترمیم کرنے کی اہلیت اور فہم و فراست بھی رکھتا تھا، اور جس کی تلوار اور جنگی قیادت سے شاہ لوئی اور الفانسو دوم جیسے جنگجو اور طاقتور حکمران بھی ڈرتے تھے، وہ امیر اندلس خوشامدیوں اور مفاد پرستوں کے طلسماتی الفاظ سے اتنا متاثر ہوا، اسے احساس نہ رہا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ اس سے کہلوایا اور کروایا جا رہا ہے وہ تاریخ ہے، اور آگے چل کر اسے تاریخ اسلام بننا ہے۔ تاریخ تازیانہ عبرت بھی ہوتی ہے، مشعل راہ بھی۔ آنے والی نسلیں اس سے گمراہ بھی ہوتی ہیں اور اسے منزل کے نشان بھی پا لیتی ہیں۔ بھٹک جانے کا یا منزل کے نشان پا لینے کا انحصار اس پر ہے کہ آباء و اجداد نے تاریخ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یا وہ حق پرست رہے ہیں۔ جس قوم کی تاریخ میں خوشامدیوں اور غداروں کا عمل دخل رہا ہو، اس کے اوراق جھوٹ کے حامل ہوتے ہیں۔ انسان کو خود ستائی کا عادی بنا سکتا ہے، انسان کو بادشاہ بنا سکتا ہے، مگر تاریخ کا رد عمل بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مغلوں نے اور اندلس میں بنی امیہ کی جو تاریخ بنائی وہ درباریوں نے لکھی، جس پر ہم آج بھی فخر کرتے ہیں۔ ادھر تاج محل اور شاہی مسجدوں کو اور ادھر الحمر اور مسجد قرطبہ کو دیکھ کر ہم اپنے اوپر جھوٹا وجد طاری کر لیتے ہیں، مگر کم ہی غور کرتے ہیں کہ انہیں زوال کیوں آیا اور سلطنت اسلامیہ سکڑتی سمٹتی کیوں چلی گئی۔ یہ کارنامہ خوشامدیوں اور غداروں کا ہے، جنہوں نے حکمرانوں کی عقل پر پردے ڈال دیے، اور جب وہ مر گئے تو اس پر عالی شان مقبرے تعمیر کر دیے۔ اندلس کی تاریخ کے ایک ایک ورق اور ایک ایک لفظ پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ آج ہم صدیوں بعد اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ خوشامدی مشیر اور ان کی سفارشوں پر بے دریغ انعام و اکرام اور خطروں سے چشم پوشی کا دور ایک بار پھر آ گیا ہے۔ قوم رعایا بن گئی ہے اور حاکم اور رعایا کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، مگر حاکم اس نشے میں بدمست ہیں کہ لوگ ان کے نام کے سجدے کرتے ہیں۔ اس شام عبد الرحمن کو جو خبریں سنائی گئیں ان میں گرجے کے جلنے کا اور عیسائیوں کے رد عمل کا ذکر تک نہ تھا۔ عبد الرحمن نے خود پوچھا کہ اس سلسلے میں کوئی خبر نہیں، کوئی ایسی اہم بات نہیں ہوئی جو بیان کی جائے؟ اسے جواب ملا۔ اسے وزیر عبد الکریم اور سالار عبد الرؤف کے الفاظ یاد آ گئے جو انہوں نے اسے اسی صبح کہے تھے: آپ آرام فرمائیں، ہم زندہ ہیں، اسلام کو ہم زندہ رکھیں گے، اسلام کی پاسبانی ان شہیدوں کی روحیں کریں گی جن کی لاشیں آپ کے دروازے پر پڑی ہیں۔ اگر کوئی اہم بات نہیں ہوئی تو گرجوں کے گھڑیال کیوں بجتے رہے ہیں؟ عبد الرحمن نے کہا: تم نے ان شہیدوں کا ذکر نہیں کیا جنہیں آج دفن کیا گیا ہے۔ لوگ جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے، لوگوں نے باتیں کی ہوں گی، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوگا۔ شاہ اندلس کے پاس اتنا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہوں۔ زریاب نے کہا: ان کا تعلق جس شعبے کے ساتھ ہے اسے وہ اطلاعیں پہنچا دی گئی ہیں، شاہ اندلس کو مطمئن رہنا چاہیے۔ جس رات اندلس کے حکمران کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ پریشان ہو، اس سے اگلی شام قرطبہ سے 50-60 میل دور تحریک مولدین کی بانی مبانی ایلوگئیس کو قرطبہ سے گئے ہوئے 2 گھوڑ سوار بتا رہے تھے کہ انہوں نے قرطبہ کے قریب قدیم گرجے میں یسوع مسیح کے ظہور کا جو ناٹک شروع کیا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، لیکن انجام ایسا ہوا ہے کہ اسی سے مقصد پورا کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایلوگئیس کو تفصیل سے سنایا کہ رات کیا ہوا ہے اور گرجوں میں اس حادثے کو کس رنگ میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وہی 2 آدمی تھے جنہیں گرجے کے واقعے میں گرفتار کیا گیا تھا اور عبد الرحمن نے انہیں رہا کر دیا تھا۔ اگر تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبد الرحمن نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایلوگئیس نے کہا: حکومت کی کیا خبر ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے، ایک عیسائی نے کہا۔ شاہ اندلس کے سامنے لے جانے سے پہلے ہمیں زریاب نے باہر آ کر بتا دیا تھا کہ ہم کیا کریں۔ زریاب اور سلطانہ نے شاہ اندلس کا دماغ ہموار کر رکھا تھا۔ ہم نے مظلوم بن کر کہا کہ آپ کے حاکموں کے حکم سے ہمارے گرجے کو آگ لگا دی جا چکی ہے۔ شاہ اندلس کے حرم کی 2 عیسائی عورتوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عبد الرحمن کا دماغ صاف کر دیا گیا ہے۔ دوسرے عیسائی نے کہا:
اور اس واقعے کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا، اور گرجوں میں عیسائیوں کا ہجوم جمع رہا۔ ایک نے کہا، ان لوگوں کو آگ کے بگولے بنا دیا گیا ہے، میں نے مسلمانوں پر بھی اس کا اثر دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا، بیشتر مسلمان تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا ہے، اور یہ آگ انہی کی بد دعا سے لگی ہے۔ اس آگ کو ہم اب سرد نہیں ہونے دیں گے۔ ایلوگئیس نے ساری بات سن کر کہا، تم واپس قرطبہ چلے جاؤ، میں مریدہ جا رہا ہوں۔ وہ جس پادری کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے ایلوگئیس سے پوچھا کہ وہ مریدہ کیوں جا رہا ہے، قرطبہ کیوں نہیں چلا جاتا؟ تحریک کی ابتدا بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی ہے، اسے وہیں سے آگے بڑھایا جائے۔ پورا اندلس میری نگاہ میں ہے، ایلوگئیس نے کہا۔ اس وقت مریدہ میں حالات ایسے ہیں کہ ایک چنگاری کی ضرورت ہے، اسی لیے میرا ساتھی ایلیارو وہاں گیا ہوا ہے۔ وہاں ایک مسلمان حاکم ایسا ہے جسے ہم بغاوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ بغاوت کا الزام اپنے اوپر لینے کے بجائے بغاوت کا قائد کسی مسلمان کو بنایا جائے۔ کیا آپ کو کسی ایسا مسلمان مل سکتا ہے جو اپنی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ پادری نے پوچھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مسلمان آپ کا ساتھی بن کر آپ کو قید خانے تک پہنچا دے گا۔ آپ گئے تو تحریک یہیں ختم ہو جائے گی۔